अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब एक नई कहानी के साथ हाज़िर हो। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है और मैंने पढ़ी नहीं तो मालूम नहीं कैसी होगी। अलबत्ता जो है डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज है। तो देखते हैं कैसी होगी कहानी। शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो एवरेज ही होती हैं, थोड़ी बहुत इंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कहानियाँ अच्छी भी होती हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इसके बाद इंशाल्लाह जो है कोई तवील नावल शुरू करेंगे आपकी फरमाइशी लिस्ट में से। बहुत सारी फरमाइशें मौजूद हैं। कल इतवार है तो इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगी कि नावल का इंतखाब जो है वो मैं कर लूँ। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है शाम आंचल में बांध ली। मुसन्निफ़ा है आयशा सदीक़ा और ये मुकम्मल नावल है, इसकी मज़ीद कोई एपिसोड नहीं होगी। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? दुआ समरत एहसन खान की आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी, जो खबासत से हंसता उसे जहर लग रहा था। सुना है बहुत खूबसूरत हो तुम। यू शट अप। एहसन खान की आंखों में छुपी हैवानगी को देखकर वो चीख उठी। आराम से मैडम, प्यार और मोहब्बत के साथ इतनी बरहम क्यों हो रही हैं आप? माना कि बहुत खूबसूरत हैं आप। आपकी खूबसूरती के कायल तो हम उसी दिन हो गए थे जब आपने मुझे अपने खूबसूरत हाथ से वो तोहफ़ा दिया जिसकी बदौलत आज आप यहाँ मौजूद हैं। ये तन्हाई, खामोशी, वाह क्या समा है। कहो कैसा लगा मेरा तोहफ़ा? उसने सर से पैर तक समरत को देखा जो मुकम्मल हिजाब में थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो मुझे जाने तो, वरना। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। वरना क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो एकदम से तैश में आ गई। तुमने मुझे किडनैप किया है? उफ मेरे खुदाया। दोनों हाथों से सर थामे वो बैठती चली गई। ये क्या हो गया था उसके साथ? वो कौन से दोराहे पर खड़ी थी? उसने कर्ब से सोचा। वो 4 दोस्तों का ग्रुप यूनिवर्सिटी में मशहूर था। वो चारों ज़हीन हादिल अजीज़ तलबा थीं। उनके ग्रुप की एक खासियत लोगों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी कि उनके ग्रुप में कोई जिन्स मुखालिफ ना था। तब यकायक एहसन खान उनकी तरफ माइल हुआ, इस शर्त के साथ कि वो उनके ग्रुप में शामिल होकर दिखाएगा। दोस्तों में शर्त क्या लगी, वो साए की तरह उनके इर्द गिर्द मंडलाने लगा। वो हर उस जगह पाया जाता जहाँ वो चारों मौजूद होती। एहसन खान ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर वो चारों भी ढीठ थीं। उन्हें एहसन खान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहीं पर एहसन खान बिलबिला कर रह गया। एहसन खान जिसे आज तक किसी ने नज़रअंदाज नहीं किया था। वो जहाँ से गुजरता लड़कियाँ मुड़ मुड़ कर उसे देखती। उसकी खूबसूरती, उसकी वजाहत, उसका दिलकश सरापा लड़कियाँ नज़रअंदाज नहीं करती थीं। उसके साथ आए दिन एक नई लड़की होती जो लिबास की तरह लड़कियाँ तब्दील करता हो। कोई उसे नज़रअंदाज करे, वो कब बर्दाश्त कर सकता था? फिज़िक्स डिपार्टमेंट से वो आए दिन बॉटनी डिपार्टमेंट में नज़र आता और फिर एक दिन उसने हद कर दी। समरत का हाथ पकड़ के इजहार मोहब्बत कर बैठा। आई लव यू समरत, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। और बाकी के अल्फाज अभी अदा भी ना होने पाए थे कि उसका हाथ उठा और एहसन खान के गाल पर निशान छोड़ता चला गया। हजूम लोगों की नज़रें, गाल पर हाथ रखे खड़ा एहसन खान। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो आपे में कब थी? उसका तो रुआं रुआं इस लफ्ज़ से झुलस कर रह गया था। एहसन खान गाल पर हाथ रखे दंदनाता हुआ कॉरिडोर अबूर कर गया था। वो उसके बाद यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया। उस वाक़या को तो वो भूल भी गई थी और आज आंसू बेइख्तियार गालों पर फिसलते जा रहे थे। वो रो रही थी। उसकी नज़रों में घर के एक एक फर्द के चेहरे घूम रहे थे। क्या होगा? ये खौफ उसे खाए जा रहा था। तब दोनों हाथों को जोड़े वो उसके रूबरू थी। तुम्हें तुम्हारी अजीज़ हस्ती का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ। कहते कहते वो शिद्दत से रो पड़ी। बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया था ना तुमने मुझे, अब लेने से क्यों घबरा रही हो? अदल बदल तो होता है ना। कोई बहुत कीमती तोहफ़ा देता है जिसे लेने वाला सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकता। कैसे भूल जाऊँ वो लम्हा, वो पल, वो वक्त, लोगों की नज़रें, एक हजूम, कैसे भूल जाऊँ? वो खौफज़दा हो गई थी। आंखें अलग खून बहा रही थी। एहसन खान का जी चाहा वो उसे तोड़ फोड़ कर रखते। उस वक्त जो इंसल्ट मेरी हुई थी, उस इंसल्ट को तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मैं नहीं, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद जो हालात तुम्हारे साथ पेश आएंगे उन्हें तुम भुलाना चाहोगी भी तो नहीं भूल पाओगी। मैं तुम्हें कदम कदम पर याद आऊँगा। नहीं, तुम यूँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
मैं بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی یہاں سے لے چلو۔ احسن خان کے بڑھتے قدم رک گئے مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ احسن خان جلد سے جلد اس کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتا تھا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کچھ کر بیٹھتا۔ شدت سے جی چاہا تھا کہ سامنے موجود ہستی کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ تمہارے ماں باپ ہوں گے نا، تمہیں ان کی محبت، ان کی شدت کا اندازہ ہوگا نا۔ پلیز میری ماں مر جائے گی، مجھے رحم کی بھیک دے دو۔ وہ احسن خان کے پیر تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی انا نہ جانے کہاں جا سوئی تھی، جس نے آج تک اپنے بہن بھائیوں سے معافی نہیں مانگی تھی، جو جھکنا نہیں جانتی تھی، آج ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، احسن خان کے قبضے میں ہے۔ دنیا اسے کس نام سے پکارے گی؟ وہ کس کس کو پکڑ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گی؟ کون یقین کرے گا؟ احسن خان نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ لہرا کر دور جا گری۔ باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، تب اسے محسوس ہوا جیسے وہ اچانک کھلے آسمان تلے آ گئی ہو، تپتی دھوپ جسم کو چبھ رہی ہو۔ مر گئی وہ ہمارے لیے۔ دونوں بھائی سخت دل ملاہٹ کا شکار تھے۔ قیامت کی رات گزر چکی تھی۔ قیامت سے پہلے ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ساری رات لڑکی کا گھر سے غائب رہنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ سائمہ رخسانہ ایک کونے میں سہمی سہمی سی کھڑی تھیں۔ ماں رات سے بے ہوش پڑی تھیں۔ باپ کا سایہ تو بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ بھائی اگر وہ مجھے مل جائے تو میں پوری پسٹل خالی کر دوں، اور اگر مجھے مل جائے تو میں زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ نعمان اور ارمان کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ بہن نے سر اٹھا کر جینے کے قابل جو نہیں چھوڑا تھا۔ لوگوں کی باتیں برداشت سے باہر تھیں۔ کل سے گھر میں لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کس کے ساتھ بھاگی؟ دیکھنے میں تو ایسی نہیں لگتی تھی۔ ہوگا کوئی عاشق۔ ہائے، باپ بھائی کی شرافت کا بھی پاس نہیں کیا۔ شریف بھائیوں کا سر جھکا کر رکھ دیا لڑکی نے۔ مرے ہوئے باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا، جس کی روح تڑپ رہی ہوگی، بلک رہی ہوگی۔ ہائے، اچھا ہوا یہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا۔ آج احمد زندہ ہوتا تو جیتے جی مر جاتا۔ دبی دبی سرگوشیاں تھیں، سب افسوس کرنے آتے اور دل کی بھڑاس نکال کر چلتے بنتے۔ لوگوں کی باتیں اب ان لوگوں کی برداشت سے باہر تھیں۔ سائمہ اور رخسانہ چھپ چھپ کر رو رہی تھیں۔ لوگ ان دونوں کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ بھاگی دعا تھی پھر دونوں بھائی سائمہ اور رخسانہ سے کیوں بدظن ہو گئے تھے؟ دونوں بھائی جو جان دیتے تھے، کل سے ان کا رویہ کیوں بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا؟ دوسرے دن گھر ماتم کدا بن گیا۔ اتنا بڑا غم بھلا کوئی ماں کس طرح سہ سکتی ہے؟ ناہید بیگم چپ چاپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی۔ سایہ تھا جس درخت کا ہم پر، وہ کٹ گیا۔ سائمہ رخسانہ بے تحاشا رو رہی تھیں۔ ماں کا سایہ ایک دم سے اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام دکھ درد سے نجات پا لی تھی۔ تب ان دونوں نے اپنے اپنے آنسو خود پونچھ لیے کہ اب کھلے آسمان کا مقابلہ انہیں خود کرنا تھا۔ وہ ہستی نہیں رہی تھی جو انہیں دھوپ چھاؤں سے بچاتی۔ دعا نے اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی کھلے آسمان تلے لا کھڑا کیا تھا۔ محبت کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے بھائی بدل گئے تھے تو اوروں سے کیا شکایت، کیسا شکوہ؟ سمرت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز اسے بچانے کی ہر ممکن کوششوں میں مصروف تھے۔ احسن خان پاگلوں کی طرح پورے ہسپتال کا چکر کاٹ رہا تھا۔ پولیس الگ تنگ کر رہی تھی۔ دیکھیں پلیز، انہیں ہوش آ جائے تو آپ بیان لے سکتے ہیں، مگر خدارا ابھی مجھے یا کسی اور کو تنگ نہ کریں۔ انسپکٹر جمشید، اس کا دوست، بچپن کا ساتھی، مسکرا کر رہ گیا۔ دنیا دکھاوے کے لیے اس نے پوچھا تھا، آخر انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ جمشید، ہو سکتا ہے غلطی سے اس نے زہریلی دوا پی لی ہو، ورنہ وہ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟ اسے زندگی سے بہت پیار ہے۔ وہ تو صرف زندگی کی باتیں کرتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، خوش ہے وہ۔ میں نہیں مان سکتا، مگر پھر بھی تم اپنی تسلی کے لیے بیان قلم بند کر سکتے ہو۔ احسن خان کے جو بھی منہ میں آیا وہ اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا گیا، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر۔ کیا ہوا جو انسپکٹر جمشید اس کا دوست تھا، مگر تھا تو پولیس کے عہدے پر فائز، جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ اگر واقعی اس نے بیان دے دیا تو پھر اپنی شادی میں مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ جمشید کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال لائی۔ وہ کیا ہے یار، جلدی میں ہوئی ہے، ورنہ تجھے ضرور بلاتا۔ پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ مسلسل 6 گھنٹے کی طویل بے ہوشی کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پھرتی سے اس کے اوپر جھک آیا۔ وہ اس کے کان کو اپنی گرم گرم سانسوں سے جھلسا رہا تھا۔ پولیس کھڑی ہے باہر۔ تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ تم نے زہریلی دوا غلط فہمی میں پی لی تھی، تمہیں کچھ معلوم نہ تھا۔
अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो एक एक करके सबको गोलियों से भून दूंगा। तुम्हारे चहेतों को एक एक करके चील कौवों को खिला दूंगा। अगर उनकी सलामती चाहती हो तो जैसा कह रहा हूँ वही करना। ज़्यादा ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं, बस खामोश रहना। जो समझ में आया वो जल्दी जल्दी कहकर कमरे से निकल गया। और फिर उसने वही कहा था जो उसने कहा। उसे अपने घर के एक एक फ़र्द की ज़िंदगी बेहद अजीज़ थी। वो उन्हें किस तरह मरता हुआ देख सकती थी। उसने पुलिस को मुतमईन कर दिया था। वो चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुसलसल 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो एक बार फिर उसके दर पर थी। कितना बेरहम था वो, कितना बेहिस था। कितने आराम से उसे एक बार फिर तन्हा छोड़कर दरवाज़ा बंद करता निकलता चला गया था। आइंदा ऐसी बचकाना कोशिश की तो कोशिश करने से पहले छोटे से जहन में एक बात अच्छी तरह बिठा लेना कि इस जगह पर, इसी मुकाम पर साइमा या रुखसाना होंगी। सालिम बेरहम कितने आराम से कहकर चलता बना। उसे अपने ज़िंदा बच जाने पर बेहद अफसोस था। क्या था जो वो मर जाती? जहरीली दवा के ज़ेरे असर अब्दी नींद जा सोती, चुपचाप खालिक हकीकी से जा मिलती। मगर शायद अभी उसकी आजमाइश बाकी थी जो वो मौत के मुंह से बाहर आ गई थी। कितने ऐन मौका पर एहसन खान ने धावा बोला था। काश काश एहसन खान ना आया होता। वो मज़ीद 2 दिन ठहर जाता। 2 दिन बाद आता तो आज वो यहाँ ना होती। आज पूरे 7 दिन हो गए थे उसे घर से निकले हुए। न जाने घर वालों का क्या हाल होगा। शिद्दत गिरिया से उसकी आंखें बहने लगीं। मौसम ने रुख बदला। सर्दी अचानक ही बढ़ गई थी। बारिश का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था और ये वाहिद मौसम था जिससे वो खौफज़दा रहती थी। सर्दी की रात, ऐसे में बारिश। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था। वो जो शुरू से ही बारिश से खौफ खाती थी और नाहिद बेगम की बाहों से लिपट जाया करती थी, आज बेबसी और तन्हाई का शिकार थी। एहसन खान ने पलटकर कोई खैर खबर नहीं ली थी। अलबत्ता उसने एक एहसान ज़रूर किया था। मासी नजमा की सूरत में जो इस वक्त दुनिया जहान से बेनियाज गहरी नींद में थी, उसने एक नज़र मासी नजमा पर डाली। कितना बड़ा सहारा थी वो उसके लिए। बूढ़ी मासी नजमा जो कुव्वत गोयाई से महरूम थी। न जाने एहसन खान ने उन्हें कहाँ से ढूंढ निकाला था। दूसरे दिन एहसन खान उसके रूबरू खड़ा था। तुम अब जा सकती हो, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा। तब बेइख्तियार उसकी नज़रें एहसन खान की तरफ उठी। क्या मरने के बाद भी ज़िंदगी की नवीद दोबारा मिल सकती है? बराह रास्त वो ठहर ठहर कर उससे मुखातिब थी। मुझे मरे हुए आज पूरे 12 दिन हो गए हैं। तुमने कभी जिंदा लाश नहीं देखी होगी, मगर अब देख सकते हो। तुमने मेरी रूह को मार डाला है, कत्ल कर दिया है तुमने मुझे। मैं मर चुकी हूँ। मेरी लाश को ठिकाने लगाने का कहाँ बंदोबस्त किया है तुमने? अब कहाँ लेकर जाओगे? वहाँ जहाँ लोग मेरे लिए फातिहा तक पढ़ चुके होंगे। कमज़ोरी और लाचारी उसके एक एक बोल से आया थी। इन 10-12 दिनों में ही वो बरसों की मरीज़ा दिखाई दे रही थी। कमज़ोर, लागत, जिसे ना खाने का होश था ना पीने का। बस सारा सारा दिन छत को घूरती, अपने इर्द गिर्द कभी माँ की नज़रें महसूस होती, कभी बहनों और कभी दोनों बड़े भाइयों की, जो उसे हमा वक्त मलामत करते नजर आते। तुम जा सकती हो। मैं एक बात बार बार कहने का आदी नहीं हूँ। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। इस घर के मकीन कल आ रहे हैं। अभी मेरे दोस्त ने इन्फॉर्म किया है मुझे कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें चलता कर दूँ, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने मुझे इतने दिन की रियायत दी। मेरा काम मुकम्मल हो गया है। इस घर के दरवाजे क्रॉस करके तुम कहाँ जाती हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम अभी और इसी वक्त जा सकती हो। और हाँ, कहते कहते वो रुक सा गया। जिस तरह आई थी बिल्कुल उसी तरह वापस जा रही हो। सर से पैर तक दुआ को देखा, जो इस वक्त भी चादर में अपना आप छुपाए सहमी सहमी सी खड़ी थी। उसे एहसन खान से घिन आ रही थी। इसके बावजूद वो उससे पनाह मांगने पर मजबूर थी। मगर मैं कहाँ जाऊँगी? हसरत और यास लिए दुआ की निगाहें एहसन खान से टकराईं तो लम्हा भर के लिए एहसन खान की ज़िंदगी तहो बाला होकर रह गई। क्या कुछ ना था उन निगाहों में? बेबसी, लाचारी, अपने बेमाया होने का एहसास, अपनी इज़्ज़त बचाने का खौफ, साहिबान छिन जाने का एहसास, ज़माने का डर। दुआ की आंखें कितनी वीरान थीं उस वक्त। एहसन का दिल लर्ज़ कर रह गया। ये क्या कर दिया एहसन तुमने? ये क्या कर दिया? वह ज़मीर की अदालत में खड़ा था, खुद को कोस रहा था। कहाँ जाएगी ये? यहाँ से निकली तो भेड़िए इसे ज़िंदा रहने देंगे? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। एहसन खान का ज़मीर जाग उठा था। इंसान लाख ज़मीर से छुटकारा हासिल करना चाहे, मगर ये कदम कदम पर इंसान को घेरे में लेता है। ज़मीर कभी यूं ही माफ़ नहीं करता। दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, पर ज़मीर? एहसन खान ज़मीर की अदालत में खड़ा था, जो उसे शर्मिंदा किए दे रहा था। उसका जी चाहा भाग जाए, मगर कहाँ? ज़मीर तो हर मुकाम पर उसके साथ होगा।
کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم سے ہیبتناک انداز میں چیخ اٹھا، تم دفان ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت آج تک میرے باپ نے نہیں کی، پھر تم نے مجھے بھری محفل میں رسوا کیا۔ میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دعا کو جھنجھوڑتا باہر کی جانب دھکا دے چکا تھا، جو توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث دور جا گری تھی۔ سر پر شدید ضرب لگنے کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ دعا کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بیڈ تک لے آیا۔ وہ میکانیکی انداز میں اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی پیشانی صاف کرتا احسن خان سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جا ڈوبا۔ بھائی جان آ گئے، بھائی جان آ گئے۔ حمیرہ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ ہولے ہولے تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ سب سے پہلے احسن خان نے ماں کو گلے لگایا۔ ماں کی آنکھوں کی روشنی احسن کو دیکھتے دو چند ہو گئی۔ دونوں بہنیں دائیں بائیں کھڑی تھیں، جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ مزمل اور عالیہ کے چہرے بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ مزمل اور عالیہ چچا زاد تھے۔ وہ سب اب حیرت سے اس لڑکی کو تک رہے تھے جو سر جھکائے بڑی سی چادر میں اپنے پیروں کے انگوٹھے کو تک رہی تھی۔ حمیرہ نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ سب ہمدن گوش ہو گئے، سب کی دھڑکنیں جواب کی منتظر تھیں۔ سب اسی طرف دیکھ رہے تھے اور جاننے کے لیے بے چین و بے تاب نظر آ رہے تھے۔ احسن نے ایک نظر ڈری سہمی گھبرائی دعا پر ڈالی اور پھر گویا ہوا، ماں یہ ہماری مہمان ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں خود چھوڑ آؤں گا۔ حال ہی میں ان کے والدین ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے ہیں، ابھی انہیں ہماری ضرورت ہے۔ جائیداد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتہ دار دشمنوں کی طرح ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اپنے والدین کی اکلوتی وارث ہے۔ ان کے والد بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میری کافی مدد کی تھی کراچی میں انہیں ساتھ لے آیا کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ماں کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی حالات سدھرے میں کہتے کہتے وہ چپ سا ہو گیا اور پھر بہن النساء کی شکل دیکھنے لگا جہاں شفقت برس رہی تھی۔ کوئی بات نہیں احسن بیٹا، جب تک اس بچی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ یہیں رہے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب ہیں نا، ہم سب اس بچی کے ساتھ ہیں، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تحمل سے کہتی مہرالنساء نے جب دعا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے نادان تھے یہ لوگ جو اپنے بیٹے کی جھوٹی باتوں پر ایمان لے آئے، وہ خود بھی اس جھوٹ میں شامل تھی۔ کیا وہ اتنے مخلص لوگوں کو دھوکے میں رکھ سکتی ہے؟ جب انہیں اس حقیقت کی خبر ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا سوچیں گے یہ لوگ؟ شاید اپنے بیٹے کو تو معاف کر دے، مگر وہ کہاں جائے گی؟ ایک بار پھر اسے اپنے بے صاحبان ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ آنے کو تو وہ احسن خان کے ساتھ آ گئی تھی، مگر کب تک رہ سکتی تھی یہاں؟ کہاں تلاش کرتی وہ اپنی منزل؟ احسن خان نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، مان، اعتماد، پیار، محبت، خلوص، سب کچھ۔ اس نے ہنستے مسکراتے احسن خان کو دیکھا جو اپنے گھر والوں کے سامنے کتنا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، کتنا خوش تھا وہ کسی کی زندگی اجاڑ کر ویران کر کے، کتنا شاد تھا وہ، کتنا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میری بد دعا ہے احسن خان، تمہیں کبھی سکون قلب نصیب نہ ہو۔ جس طرح تم نے میری زندگی برباد کی ہے، تم بھی بالکل میری طرح اجڑ جاؤ، تم خوشیوں کو ترسو، سکھ تمہیں نصیب نہ ہو۔ میری بد دعا ہے احسن خان، جس طرح میرا دل رو رہا ہے تمہارا دل بھی روئے، ہاں تم کبھی کوئی سکھ کوئی خوشی نہ پاؤ۔ دعا کی چپ چاپ نگاہیں اسے بد دعاؤں سے نواز رہی تھیں اور وہ مزمل کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ پولیس بھی اس قسم کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے ہنستی ہے، پھر کہیں جا کر رپورٹ درج کرتی ہے، وہ بھی یہ کہہ کر جتا کر کے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، لڑکی بھاگ گئی ہوگی کسی آشنا کے ساتھ، پہلے شادی نہیں کرتے ہو اور جب لڑکی قدم انتہائی اٹھا لے تو ہمارا دماغ خراب کرنے آ جاتے ہو۔ ایسے کیس پر پولیس بھی توجہ نہیں دیتی، سالوں لگ جاتے ہیں، لڑکی دستیاب نہیں ہوتی۔ نعمان نے پولیس کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی کہ جو عزت تھی تھوڑی بہت وہ بھی جاتی رہتی، اوپر سے دو جوان بہنوں کا ساتھ۔ چوتھے دن ہی انہوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا جہاں بدنامی نے سر اٹھانے کی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا، 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ اسے احسن خان کے گھر آئے آج 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ سنبھلنے کی بجائے مزید بکھرتی جا رہی تھی۔ کتنے مخلص تھے اس گھر کے مکین، چاہنے والے، محبت لٹانے والے، بے غرض چاہت تھی یہاں جو اسے مل رہی تھی، جو وہ سب اس پر نچھاور کر رہے تھے، پھر بھی وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی ماں بہنیں شدت سے یاد آئیں، نہ جانے ان پر کیا بیتی ہوگی، ان کے لیے تو وہ مر چکی۔ وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں لڑکیاں ماں باپ بھائی کے بغیر اپنے عزیز رشتہ داروں کے یہاں رات گزارنا تصور نہیں کر سکتی۔ ایک رات جو اس نے کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں گزاری تھی، اب 1.5 ماہ سے گھر سے باہر تھی۔
माँ ने साए की तरह दिन रात उन तीनों की निगरानी की थी। माँ ने कभी उन्हें खुद से जुदा नहीं किया था। एक रात लड़की का घर से गायब रहना उस घर के लोगों के लिए क़यामत ही तो है। मौत से पहले मर जाना इसी को कहते हैं। क़यामत उस घर का मुकद्दर बन जाती है। दरो दीवार लड़ते हैं, बैन करते हैं। क्या वो दोबारा अपने घर में कदम रख सकती है? ये सवाल उसने खुद से किया। क्या अब वो मुझे कबूल करेंगे? मेरी बेगुनाही, मेरी साबित कदमी का कौन यकीन करेगा? मैं किस किस को पकड़ पकड़ कर बताऊंगी कि मैं बेकसूर हूँ? आंखें फिर से भीगने लगीं। मैं सब कुछ बता दूंगी एहसन खान, तुम्हारी माँ को सब कुछ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर वो यूं ही गुमसुम सी बैठी रही, फिर सजदे में गिरी रो रो कर खुदाए रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद कर रही थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तू तो जानता है मैं बेकसूर हूँ। फिर प्यारे अल्लाह पाक, बस तुझसे यही कहूँगी कि अगर तूने ये दिन दिखाए हैं तो मुझे मज़ीद हौसले से नवाज, दुख सहने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे सुकून क़ल्ब अता फरमा, मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा, मुझे माफ़ फरमा, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला, मुझे मेरे बहन भाइयों और माँ से मिला। या अल्लाह, अपने महबूब के वसीले से मुझे मेरी माँ से मिला दे। बहुत देर तक वो सजदे में गिरी रोती रही थी। सुबह की सफ़ेदी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। आंखें शिद्दत गिरिया से लाल अंगारा हो रही थी। वो चुपचाप बेड पर ढह सी गई। दिल तो बहुत चाहता है कि तेरा सर फाड़ दूं, पर क्या करूं? तेरा मासूम सा सर मेरी नज़रों में घूम घूम जाता है और मैं बेचारा चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुज़म्मिल उसे देखते ही झंझला सा गया, जो इस बार पूरे 2 माह बाद आया था। एहसन उसके गले जा लगा। मेरा यार और मुझसे बरहम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने यार को रूठने नहीं दूंगा। मेरा यार मुझसे नाराज़ नहीं रह सकता। और मुज़म्मिल जो उससे खफा था, वो एकदम सारी खफगी भूल गया। ऐसे ही थे दोनों में बेइंतहा प्यार था। दोनों ये एक जान दो कालिब थे। अब भी नाराज़ हो? नहीं, मुख्तसर जवाब आया। फिर के बच्चे, तुझे मैंने नहीं कहा था कि 14 तारीख को अमजद की बारात है? सब कितना इंतज़ार कर रहे थे, पर तुझे कहाँ परवाह। तेरी तो आदत है इंतज़ार की सूली पर लटकाने की। यार, तुम तो बिल्कुल रूठी बीवी की मानंद लग रहे हो। मेरा यकीन करो, मैं वाकई इतना मसरूफ़ रहा कि ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल भूल गया था मैं। चलो अभी चलते हैं अमजद को मुबारकबाद देने। बड़ी मुश्किल से उसने मुज़म्मिल को राज़ी किया। दोस्तों की महफिल जमी तो वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। रात गए जब उनको ख्याल आया तो उन्होंने अमजद से इजाज़त मांगी। वापसी में मुज़म्मिल उससे पूछ रहा था, सच सच बता, ये दुआ कौन है जिसे तूने 2 माह से यहाँ लाकर रखा हुआ है? कुछ देर तो एहसन आए बाएं शाएं करता रहा, मगर मुज़म्मिल भी अपने नाम की तरह ढीठ था। वो आज उस राज से पर्दा चाक कर देना चाहता था। उसने एहसन को फोर्स किया तो वो धीरे धीरे सब कुछ बताता चला गया। तुम यकीन करो मुज़म्मिल, वो बेगुनाह है। अपनी लगाई आग में मैं खुद जल रहा हूँ। सुकून और चैन बर्बाद हो गया है। सारी सारी रात करवटें बदलता हूँ, पर नींद मेहरबान होकर नहीं देती। नींद उड़ गई है मेरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग चुका हूँ, फिर भी दिल बेचैन रहता है। नादानी में जो शैतानी हरकत सरजद हुई, उस पर नादिम हूँ। क्यों मैं शैतान के बहकावे में आ गया था? क्यों उसके कहने पर अमल करता चला गया? गुस्सा वाकई शैतानी अमल है। मैं अंधा हो गया था, मेरी सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थीं। यकीन करो मुज़म्मिल, मुझे इन दिनों कुछ नज़र नहीं आता था सिवाय इस बात के कि मुझे उस लड़की से बदला लेना है, किसी भी तरह, किसी भी हाल में, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। मैं उस लड़की को मज़ा चखाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और भी मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, उसे उठवा लिया और अब वो कहते कहते खामोश हो गया। अब जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है। शैतानी हरकत से निकला तो शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, लानत भेजता है मुझ पर। वो अपने घर वालों के लिए मर गई है। वो उसे अब कभी भी किसी भी हाल में कबूल नहीं करेंगे। कितना गुनहगार हूँ मैं, जो सितम पे सितम करता रहा, झूठ मूठ उसके भाइयों को उसके अफेयर के बारे में इतला देता रहा, जिसके लिए मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। पशेमानी और नदामत उसके लहजे से आया थी। वो थक सा तो गया, चुप हो गया। मुज़म्मिल की निगाहों में दुआ का मासूम चेहरा घूम गया। अपने दुख दर्द को अया किए बगैर वो किस कर्ब से गुजर रही थी। कितनी आसानी से दोनों ने घर वालों को बेवकूफ़ बनाया था, नज़रों में धूल झोंकते रहे थे। मुज़म्मिल एहसन को देखता रह गया, उसकी ज़ुबान गंग रह गई, उससे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। वो शौक की कैफियत में था। ये क्या कर दिया था एहसन ने? वो क्या कहता जो अब खुद पशेमान था? उस लड़की की बेगुनाही का एतराफ़ कर रहा था। वो खुद दुआ के लिए परेशान था। चलो घर चलते हैं, मुज़म्मिल ने एहसन की तरफ देखने से गुरेज किया।
وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مزمل کی نگاہوں میں تو بس دعا کا چہرہ بس کر رہ گیا۔ وہ مزمل کو یکدم مظلوم لگی۔ مزمل پلیز پلیز مجھے معاف کر دینا۔ تم میرے قریب ہو، میرے ہر راز سے واقف ہو، مجھے ان نگاہوں سے نہ دیکھو، میں تو خود اپنی نظروں سے گر گیا ہوں، پلیز۔ مزمل، وہ اس کے پاؤں پر گر گیا۔ تم اپنا لو اسے۔ کیا؟ حیرت سے مزمل کی چیخ نکل گئی۔ احسن، دوستی اور محبت اپنی جگہ، مگر اس دوستی میں اپنی جان سے نہیں گزر سکتا۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے ذمہ دار بھی تم ہو، صرف تم۔ اس کی ذمہ داری اب کس طرح اٹھاتے ہو یہ میرا نہیں تمہارا کام ہے۔ ایک بات یاد رکھنا احسن، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لڑکی کی آہوں اور بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کبھی آہوں اور سسکیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، عرش سے فرش ہل جاتا ہے۔ اگر اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اس لڑکی سے معافی مانگو۔ وہ معاف کر دے تو سمجھو خدائے رب العزت نے بھی بخش دیا، اور پھر اپنی حماقت، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ازالہ بھی کرو۔ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ تم کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ مزمل سوالیہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ عالیہ کا کیا ہوگا؟ الٹا وہ مزمل کو لاجواب کر گیا۔ عالیہ جو مزمل کی چہیتی بہن تھی، کیا وہ اپنی بہن کے جذبوں سے ناآشنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ احسن کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہتی ہے، اس راز سے وہ واقف تھا۔ عالیہ اور احسن بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے، جن کی محبت اب پروان چڑھ چکی تھی۔ ایک طرف بہن کی محبت تھی تو دوسری جانب وہ بے گناہ لڑکی جس کی آنکھیں ہمہ وقت اداس رہتی، جو اپنے بے سائبان ہونے کا چیخ چیخ کر اظہار کرتی تھی۔ ایک طرف بہن کی محبت تھی تو دوسری طرف دعا۔ یہ بیچ میں کیسا طوفان آ کھڑا ہوا تھا۔ عالیہ جو احسن کے بنا مر جائے گی، جس کی آنکھیں صرف احسن کے سپنے دیکھتی اور خود احسن بھی تو اس کا دیوانہ تھا۔ دونوں دیوانگی کی حد تک ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور اب میں عالیہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عالیہ میری اولین محبت ہے۔ میں شادی صرف اور صرف عالیہ سے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس لڑکی کو اندھے کنویں میں کیوں نہ دھکیلنا پڑے۔ ایک بار پھر وہ بہک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے رویے، اپنے غصے پر نادم دکھائی دے رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، اور اب پھر وہی کام کر رہا تھا۔ بقیہ راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مزمل نے کہا، ڈرو خدا کی ذات سے جو بے نیاز ہے۔ وہ احسن کو دیکھے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ احسن خان ابھی کچھ دیر پہلے اس سے اس کا حال دریافت کر رہا تھا، تب وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، آنسوؤں سے غم نہیں مٹتے احسن خان، اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں اپنے سارے غم مٹا دیتی۔ افسوس، رونے سے غم دور نہیں ہوتا، اس کے باوجود میری آنکھیں روتی ہیں، بین کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں ان رشتوں کو جو عزیز تر ہیں، مگر شاید وہ تو کہیں کھو گئے ہیں۔ آنسو اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مہر النساء کی گرجدار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ میرا بیٹا اور اتنا بے غیرت! میں مر کیوں نہیں گئی یہ سب سننے سے پہلے؟ کہاں کمی تھی میری تربیت میں؟ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کھویا ہی کھویا ہو؟ وہ سب کچھ جو ایک ماں بچوں سے چاہتی ہے، وہ کردار جس کی پختگی کے لیے ماؤں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر میری دعاؤں میں کہاں کمی تھی؟ کاش احسن تم اپنی بیوہ ماں کی ہی لاج رکھ لیتے، ان تکلیفوں کا ہی احساس کر لیتے جو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہاری ماں نے برداشت کی۔ تمہیں دھوپ اور گرمی کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بچانے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، مگر آج تم نے میری تمام کوششیں رائے گاں کر دیں۔ تم نے ماں کا سر جھکا دیا ہے احسن۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری، مگر آج یہ لڑکی نہیں بلکہ میں شکستہ پا ہوں۔ مہر النساء میں برداشت کا یارہ نہ رہا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ احسن ایسا کر سکتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر بہت ناز تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت کی خاطر فیصل آباد سے کراچی منتقل کر دیا تھا۔ جس ماں نے بیٹے کی جدائی سہی تھی، اس بیٹے نے ماں کو ایسے روگ سے آشنا کیا کہ وہ حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ مزمل کا حرف بحرف سچائی میں ڈوبا ہوا تھا، پھر وہ کس طرح یقین نہ کرتی، اور پھر اس کا جھکا سر تصدیق کے لیے کافی تھا۔ کمرے میں موجود افراد ایک دوسرے سے منہ چھپانے میں مصروف عمل تھے۔ عالیہ، انجم، صدف اور مقدس سب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ جس نے سب سے پہلے اسے دوست بنایا تھا، اس کی طرف پڑھی تھی، وہ جو اسے گھلنے ملنے پر مجبور کرتی، زبردستی اپنے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول رکھتی تھی، جس سے مل کر سمرت کو بالکل بھی کیریت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور اب اسی عالیہ کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ وہ اس کی جانب نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ نے کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ سمرت کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس بچی کے گھر لے چلو۔ سمرت نے ان کی جانب دیکھا۔
मेहरुन्निसा के चेहरे से करख्तगी और सख्ती बरस रही थी। गज़ब खुदा का, न जाने कितनी बद्दुआएं तुमने ली हैं एहसन, न जाने इसकी माँ जिंदा है भी या। मेहरुन्निसा का अधूरा जुमला सुनकर उसकी रूह कांप उठी। दुआ ने तो इस बारे में गुमान करना दरकिनार सोचा तक न था। मलामत भरी निगाह मेहरुन्निसा ने एहसन पर डाली। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? माँ कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने वो मोहल्ला छोड़ दिया है। नदामत से चोर लहजे में वो गोया हुआ। मैं उस एक पल का गुनाहगार हूँ अम्मा, जो पल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है, मगर उस पल को मैं खुद ताहयात भूलना चाहूँ तो नहीं भूल सकता। आपकी तरबियत, आपके ये हाथ खाली नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मगर उस एक पल का ज़रूर गुनहगार हूँ। वो मेहरुन्निसा के कदमों में गिर पड़ा। दुआ को महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रही हो। आंखों के नीचे अंधेरा छाया और फिर वो गिरती चली गई। मेहरुन्निसा ने एहसन की तरफ से निगाहें फेर लीं। 2 दिन वो होशो खिरत से बेगाना रही। मेहरुन्निसा ने उसे अपने होने का मान दिया। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, क्यों फिक्र करती हो? एहसन खान फैसलाबाद का रहने वाला था। वो कराची में अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में मुकीम था। फिज़िक्स में मास्टर करने का ख्वाब लेकर वो कराची गया था, मगर अब एहसन उस ख्वाब से बाहर निकल आया, क्योंकि जब से दुआ को वो यहाँ लाया था, खुद भी फैसलाबाद का होकर रह गया था। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। कराची जहाँ उसकी यादें वाबस्ता थीं, वो यादें जो ज़िंदगी भर उसको चैन से सोने नहीं देंगी। तब एहसन ने कराची जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। मैंने आपको माँ कहा नहीं, समझा भी है। क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगी? ज़िंदगी की नहीं, सलामती की दुआएं। आपकी मोहब्बत मैं नहीं भूल पाऊंगी। आपसे गुजारिश है, एक दुखी बेटी की फरियाद, कि प्लीज़ आलिया की शादी एहसन खान से ही करें। मैं आलिया के ख्वाब छीनने इस घर में दाखिल नहीं हुई थी। बस यही कहूँगी, मुझे भूल जाएं। मुझे आप लोगों की खुशियाँ अजीज़ हैं, वो खुशी जो मेरे आने से पहले आप सबका मुकद्दर थी। मंजिल की तलाश में सरगर्दा हूँ। दुआ करें मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, वो मंजिल जो मुझसे रूठ गई है। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद मालूम नहीं। हाँ, शायद मेरी अगली मंजिल, इतना मुझे मालूम है, दारुल उलूम हो। नेक तमन्नाओं के साथ दुआओं की तलबगार, दुआ समरत। उस खत को कई बार पढ़ा जा चुका था बुलंद आवाज़ में। एक बार फिर से अंजुम पढ़ रही थी। तमाम लोग यकदम नादिम दिखाई दे रहे थे। वो चली गई थी, कितने आराम से। उन सबको तो खुश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों सब दुखी थे। हत्ता कि उस घर के दरो दीवार उसके जाने से अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे। दुआ जो अचानक उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी और चुपचाप निकल गई थी। दोपहर 3 बजे जब सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उस मौका पर दुआ ने खूब फ़ायदा उठाया था और वो रुक्का जो उसने जाने से पहले मेहरुन्निसा के नाम लिखा था, मेहरुन्निसा के सिरहाने रख गई थी। और अब अगर प्यास की शिद्दत महसूस ना होती तो वो हरगिज़ ना उठती। तब सामने रखा पर्चा उन्होंने यूं ही उठा लिया था और फिर एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। जाओ देखो, कहीं से भी लेकर आओ उसे, वो कहीं दूर नहीं गई होगी। अगर आज की रात गुजर गई तो सुबह मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम सब। मेहरुन्निसा का चेहरा सफ़ेद लट्ठे की मानिंद हो चला था। उनका बीपी एकदम से बढ़ गया। लड़कियां उनकी जानिब दौड़ी, जबकि मुजम्मिल और एहसन बाहर की जानिब भागे। इर्द गिर्द मौजूद लोगों का जमघटा देखकर वो शशो पंच में मुब्तला थी। घाट घाट के लोग थे जो उसकी तरफ नजरें जमाए हुए थे। मूँछों को ताव देता सिंधी शाल जिस्म पर फैलाए जो शख्स उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था, उसे देखकर दुआ की सांस रुक रुक जाती। वह मुसलसल 2 घंटे से उसे नज़रों में लिए हुए था। सिंधी, मकरानी, वडेरे, पंजाबी, हत्ता के स्टेशन पर मौजूद कुली वगैरह भी उसे रुक रुक कर ठहर ठहर कर देखते। वो बड़ी सी चादर में अपना आप छुपाए मतवाहिश नज़रों से इधर उधर देख रही थी। कराची जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट थी और ये वक्त गुजारना उसे 2 भर लग रहा था। वो मुसाफिर जिन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी, वो बेचैनी और झंझलाहट का शिकार नजर आ रहे थे, जबकि वो मुसाफिर जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके थे, इत्मीनान के साथ इधर उधर फिरने में मसरूफ़ थे। मंजिलों की तादाद बेहद थी। ऐसे में वो तन्हा, कई मंजिलें उसके पास से आवाज़ें कसते गुजर रहे थे। शहजादी काफ़ी घबराई हुई मालूम हो रही है, दूसरे ने कहा। घर से भागी मालूम होती है। वो दोनों मर्द उसके पास से बोलते हुए गुजरे तो वो थर्रा कर रह गई। शिकार अच्छा है, क्यों ना। खबासत से हंसता वो दुआ के पास आकर रुक गया था। आज की रात पहले वाले ने दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आंख मारी थी। कहाँ जाओगी बेबी? तभी एक अधेड़ उम्र शख्स उसके करीब आया। वो दोनों एकदम 9 तो 11 हो गए थे। आने वाली शख्सियत बारोब थी। कहाँ जाओगी बेटा? कराची, उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। ट्रेन तो काफ़ी लेट है, ऐसा करो यहाँ से चलो, वहाँ चलकर बैठो, ज़्यादा महफूज रहोगी। लोग अजीबोगरीब बातें बना रहे हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर वो नासमझी की कैफियत में उनका मुंह देखने लगी। तसल्ली रखो,
یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے۔ تب وہ آہستہ آہستہ اپنی حفاظت کی خاطر بزرگ کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں لے جا رہے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے سامنے 2-3 آدمی دکھائی دیے جو ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ دعا کے دماغ میں گھنٹی بجنے لگی، اور جب اس نے ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھا تو ایک دم سے مڑ کر بھاگنا شروع ہو گئی۔ وہ بہت تیز دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی ارد گرد دیکھے بنا۔ وہ اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اب عزت بچانی ہے، ورنہ بھیڑیے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھاگ رہی تھی تیز اور تیز جب اچانک ہی سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کے کشادہ سینے سے لگی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پورا وجود جھٹکے کی زد میں تھا۔ احسن خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر احسن نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لیا۔ کتنا پریشان رہا تھا وہ پچھلے چند گھنٹوں کے درمیان، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ اچانک ہی اسٹیشن کا خیال دماغ میں کوندا۔ دعا کی کشش اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی، اور وہی ہوا۔ اس کی دعا اسے مل گئی تھی۔ اس کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں، وہ دعائیں جو اس نے راستے بھر دعا کے مل جانے کے لیے مانگی تھیں۔ اس کے مل جانے کی دعا، سلامتی کی دعا، اور نہ جانے کون کون سی دعائیں، اور اب وہ اس کی پناہوں میں تھی، کبھی نہ بکھرنے کے لیے۔ احسن خان نے دھیرے سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ تب وہ پل بھر میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں کب تھی؟ وہ تو بھاگ رہی تھی اور پھر بھاگتے بھاگتے رک گئی تھی۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں اور پھر اس کی نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ سامنے ہی احسن خان کھڑا تھا۔ وہ یکدم سے اس سے بہت دور ہو گئی۔ احسن خان کی نظروں کی تڑپ پر پل بھر کو وہ دنگ رہ گئی۔ دونوں بہت دیر تک بنا کچھ کہے خاموشی سے کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیا میری سزا کبھی ختم نہیں ہوگی؟ کہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ دعا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ احسن کو سامنے دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود دل میں اس کی شکر گزار تھی جس نے بروقت اسے بچایا تھا۔ دور دور تک ان لوگوں کا نشان نہ تھا۔ اس بزرگ کے بارے میں سوچ کر اسے گھن بھی آ رہی تھی اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ کتنے نادان ہیں لوگ جنہیں آخرت کی فکر نہیں۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں لوگ جو بے بسی اور مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور جب ان کو پکڑ لیتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رب کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ شرافت کی آڑ میں وہ آدمی کتنا بڑا شیطان تھا۔ معصوم اور بھولے بھالے لوگ کس پر بھروسہ کریں؟ وہ خیالوں کی دنیا میں نہ جانے کب تک سفر کرتی کہ احسن کی آواز اسے دوبارہ اسی دنیا میں لے آئی جو کہہ رہا تھا، گھر چلو۔ کون سے گھر؟ الٹا وہ اسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے گھر بھی جاؤں گا، مگر پہلے اس گھر چلو جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے نکلی ہو۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ذلیل انسان، کیا مل جائے گا تمہیں؟ تمہارا مشن تو کامیاب ہو گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ گرفت مضبوط ہونے کے باعث وہ چیخنے لگی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، جبکہ احسن خان بے حس بنا اسے گھسیٹ رہا تھا۔ سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کس بے قدری سے اس نے دعا کو اندر دھکیلا تھا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور وہ جو آنکھیں موندے پڑی تھی اچھل پڑی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس ایک جملے پر۔ کبھی نہیں، مر جاؤں گی مگر تم سے ہی شادی کروں گی۔ آگے کا جملہ احسن نے اچک لیا۔ تب وہ کچھ پل احسن کو دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنا احسن، سب سے پہلے تو دل سے خوش فہمی نکال دو۔ اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ میں ایک عورت ہوں۔ عورت زخم تو معاف کر سکتی ہے مگر خراشوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ میری روح پر جتنے زخم تم نے لگائے ہیں ان خراشوں کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں اپنے وہ زخم کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں تمہیں شاید تا حیات معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، اتنی نفرت کہ شاید تم اندازہ نہ لگا پاؤ۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے کہ شاید یہ نفرت کسی اور روپ میں بدلے۔ میرا رواں رواں پکارتا ہے کہ مجھے احسن خان سے نفرت ہے۔ دنیا میں پہلا اور آخری مرد احسن خان ہے جسے دعا دل کی تمام تر گہرائیوں سے ناپسند کرتی ہے۔ آج پہلی بار وہ احسن خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، جس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے مبرہ تھا، مجھے یہیں اتار دو احسن خان، میں تمہارا یہ احسان تا زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں رسوا ہو جاؤں، ذلیل و خوار اور بدنام ہو جاؤں، لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت دیکھنا چاہتے تھے نا تم؟ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں، یہی چاہتے تھے نا تم؟ میرا اس روئے زمین پر کوئی ہمدم، کوئی ساتھی نہیں۔ تم نے کہا تھا نا احسن خان کہ میں تمہیں قدم قدم پر یاد آؤں گا، تو تم اب کیوں نہیں چاہتے کہ تم مجھے قدم قدم پر یاد آؤ؟ مجھے چھوڑ دو، زمانے میں گم ہو جانے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میری ماں سے ملا دو، پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ ہو چلا تھا۔ تمہاری ماں؟ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کیا ہوا میری ماں کو؟ بے تابی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے وہ سب۔ تب بے اختیار اس نے شکر کا سانس لیا۔
اب مجھے یہیں اتار دو۔ تب وہ گویا ہوئی، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اسی عالم تحیر میں ایک بار پھر اس کے منہ سے نکلا۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود وہ اب بھی اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ عالیہ تمہاری محبت ہے احسن خان، تم بھول رہے ہو۔ عالیہ بھلانے والی شے نہیں، اس کے باوجود میں عالیہ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ وقت بتائے گا، سادگی سے کہتا وہ مکمل طور سے بے نیاز بن گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور وہ بہرا بنا اسے گھر تک لے آیا، جہاں پہلے سے ہی مہرالنساء منتظر تھی۔ تب وہ بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی۔ میں اس مرد سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جس کی آنکھیں کسی اور کے سپنے دیکھتی ہوں۔ کتنی آسانی سے عالیہ نے احسن خان کو مسترد کر دیا تھا اور مہرالنساء نے کتنی آسانی سے اسے راضی کر لیا تھا۔ تب وہ چون چرا کیے بغیر مہرالنساء کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مہرالنساء نے کتنی بڑی دلیل دی تھی، بیٹا سہارے کے بغیر عورت کچھ نہیں، عورت معتبر ہی مرد کے نام سے ہوتی ہے۔ تمہیں آج نہیں کل سہارے کی ضرورت پڑے گی اور مرد سے بڑا سہارا کوئی نہیں۔ احسن کے ماضی میں نہیں، اس کے حال میں زندہ رہو۔ مرد کبھی سادہ زندگی بسر نہیں کر سکتا، ہر مرد کی زندگی کی عبارت پوشیدہ ہوتی ہے۔ احسن نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بھول جاؤ، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ تم اسے اپنا لو، اس میں تم دونوں کی بہتری ہے۔ ماں کہا ہے نا، ماں کا مان رکھ لو۔ تب دعا نے چپ چاپ سر جھکا دیا تھا۔ اس ماں کا مان رکھ لیا تھا جس ماں نے اپنے بیٹے سے اس وقت تک بات نہیں کی تھی جب تک اس نے ان کے قدموں میں گر کر اپنے کہے کی معافی نہیں مانگی تھی۔ جس نے سر سے سائبان چھینا تھا، آج وہی اس کے سر کا سائبان بن بیٹھا تھا۔ گھر کا مان، تحفظ، پناہ ایک بار پھر سے اسے مل گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ گھر دوسرا تھا اور یہ گھر دوسرا۔ اس وقت وہ احسن خان کے بیڈ روم میں تھی۔ احسن خان کا بیڈ روم جہاں مکمل تنہائی رچی بسی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں کب کی جا چکی تھیں۔ اب نہ وہ احسن خان کی منتظر تھی، نہ اس کے آنے کے لیے دعا گو۔ تبھی احسن خان بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بے تحاشا محبت کرنے والی کو ٹھکرا کر نفرت کرنے والی کو اپنایا ہے۔ جیت کس کی ہوتی ہے، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا، تم نفرت کی انتہا کو چھونے کی کوشش کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں تمہیں نفرت کرنے سے نہیں روکوں گا، تم مجھے میرے عمل سے روکنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ احسن خان نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اسے احسن خان کے لیے احسن کی بہنوں نے پور پور سجایا تھا۔ وہ اس وقت مشرقی دلہن کا مکمل روپ لیے ہوئے تھی۔ سدا کی سادہ رہنے والی دعا پر ٹوٹ کر روپ چڑھا تھا۔ احسن خان اسے دیکھتا رہ گیا، مبہوت سا احسن خان۔ دعا کا دل لرز کر رہ گیا۔ احسن خان اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اب وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے ان میں کنگن پہنا رہا تھا، اور اسی پل دعا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ نکاح کے 2 بول سے کچھ نہیں ہوتا احسن خان، میں اب بھی تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تو میں نے کب روکا ہے؟ کرو تم مجھ سے نفرت، تمہاری نفرت کی حد ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ کیا یہی چاہتے تھے؟ اسی پل احسن خان نے سگریٹ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ نہیں، شاید تقدیر چاہتی تھی۔ میری محبت کی شدت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتی ہو کہ جب سے تمہیں دل میں بسایا ہے، رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ آنکھوں کی سرخ ڈوری، مخمور لہجہ اور دعا کا دل موہ لینے والا حسن، یکا یکی وہ دعا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گزرے ماہ و سال نے دونوں کا کچھ نہ بگاڑا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سال یوں ہی گزرتے رہے۔ شادی کے 7 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے جیسے کل کی بات ہو۔ اس کی تینوں نندیں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ عالیہ شادی کر کے سعودی عرب جا چکی تھی اور ساس پچھلے سال ہی داغِ جدائی دے گئی تھیں۔ البتہ مزمل نے اپنے دوست سے بے وفائی کر کے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ دوست بھی کبھی کبھار بے وفا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا بھی ایک پیارا سا گھر تھا جہاں مان، تحفظ، چاہت، خلوص، وہ سب کچھ میسر تھا جو ایک آئیڈیل گھر کا خواب ہوتا ہے۔ گزرتے سالوں کے ساتھ ساتھ احسن کی شدت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ محبت جو وہ دعا سے کرتا تھا، احسن نے دیا ہی دیا تھا۔ وہ اپنے قول کا صادق تھا، اس نے سچ کر دکھایا۔ دعا کو کبھی بھی اس نے نفرت کرنے سے نہیں روکا۔ وہ آج بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی، اولین شب کی طرح۔ اس کی قربت سے وہ اب بھی دور بھاگتی تھی۔ جتنا وہ اسے دور بھاگتی، اتنا ہی احسن اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا تھا۔ احسن جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، وہ اس کے نام سے موت پر ٹھہری تھی۔ وہ احسن کے نام سے جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی، مگر پھر بھی یہ مثل دعا نے سچ کر دکھائی۔ عورت نفرت کرتی ہے تو بلا کی، جلا کر خاکستر کر دے گی، فنا کر دے، مگر یہ نفرت محبت میں نہیں بدل سکتی۔ مہرالنساء جب تک حیات رہیں، شوہر کے حقوق کے بارے میں وقتاً فوقتاً اسے آگاہ کرتی رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے۔
شوہر جو مجازی خدا ہے، بیوی کا محافظ، سرپرست، سب کچھ۔ دعا جو احسن کے 2 بچوں کی ماں تھی، اس کے باوجود وہ محبت کے معاملے میں بدقسمت تھا۔ دعا کی نفرت کب تک اس کا مقدر تھی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ دعا احسن کی زندگی، احسن کی کل کائنات تھی۔ احسن خان محبت کا منتظر تھا، دعا کی قربت، دعا کی شدت کا منتظر تھا۔ وقت نے احسن خان سے انوکھا بدلہ لیا تھا۔ 7 سال سے وہ محبت کے بدلے میں بے رخی سہتا آ رہا تھا۔ جو لڑکی آج تک اپنے شوہر کی خاطر سج سنور کر تیار نہ ہوئی، وہ اسی لڑکی کو پور پور سجا سنورا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نادم تھا اس گناہ پر جو اس نے کیا تھا۔ اس کی ندامت اس وقت اور بڑھ جاتی جب وہ اپنی مری ہوئی ماں کے لیے دن میں کئی بار روتی۔ بھائیوں نے معاف تو کر دیا تھا، مگر گھر کے دروازے اب بھی اس کے لیے بند تھے۔ وہ اس کے لیے بھی تڑپتی۔ بہنوں کے یہاں وہ خود جانے سے احتیاط کرتی۔ شاید وہ چاہتے ہوئے بھی احسن سے محبت نہ کر پائی تھی۔ اتنا گڑ گڑانے سے تو شاید کاتب تقدیر کو بھی رحم آ جاتا، جتنا احسن اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا تھا۔ آج کی رات پھر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ تب بے اختیار دعا کے لبوں سے نکلا، احسن خان، میں نے اپنے بچوں کے صدقے تمہیں معاف کیا۔ آج 7 سال بعد وہ آزاد ہوا تھا۔ بے اختیار سجدے میں جا گرا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ رہا تھا، محبت 2 دلوں کا ہی نہیں 2 روحوں کا بندھن ہے۔ کھلے چاہت کے گل جس میں محبت ایسا گلشن ہے۔ محبت میں ہجر کے رنگ بہت اداس ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے دل بہت حساس ہوتے ہیں۔ محبت سے ہی ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ محبت عشق کی منزل میں سنگ میل ہوتی ہے۔ محبت کبھی شبنم تو کبھی آگ ہوتی ہے۔ محبت آنکھوں کا حسین خواب ہوتی ہے۔ محبت میں اگر فراق کے لمحے بھی آ جائیں، دلوں میں چاہے رنج و غم کے موسم سما جائیں، محبت ختم نہیں ہوتی، محبت قائم رہتی ہے۔ محبت پر خزاں کی دنیا بھی جم نہیں سکتی، ہجر کی تلخیاں بھی اس کی شدت کم نہیں کرتی۔ محبت تا ابد دلوں میں قائم رہتی ہے، محبت قائم رہتی ہے۔ 7 سال کی نفرت آخرکار محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہاں، اس نے صدقے دل سے احسن خان کو معاف کر دیا تھا۔ آج احسن خان کی دل موہ لینے والی محبت جیت گئی تھی اور اس کی نفرت احسن خان کی محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ بلا شبہ سفر کٹھن اور احسن خان نے 7 سال نفرت کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ دعا کے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ 7 سال تک اس نے دعا سے بے غرض محبت کی تھی، چاہے جانے کے جذبے سے بے نیاز ہو کر۔ جب نیکی کر کے تم خوش ہو اور برے کام، برے عمل سے پچھتاوا، تو تم مومن ہو۔ پتھر پر اگر پانی کی بالٹی گرا دی جائے تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اگر قطرہ قطرہ کر کے گرایا جائے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، احسن کی محبت بھی اسی پانی کے قطرے کی مانند تھی۔ دعا نے احسن خان کی طرف دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا نفرت کرتی تھی وہ احسن خان سے، اور اب ہاں وہ اعتراف کرتی ہے کہ احسن خان ہی وہ شخص ہے جو زندگی بھر ساتھ نبھائے گا، جس نے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ در حقیقت اس نے جان لیا تھا، نصیب کی تلخیاں سہنی پڑتی ہیں، شاید اس کے نصیب میں احسن کا ساتھ اسی طرح لکھا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ احسن کو اس ایک گناہ نے آئندہ کرنے والے گناہوں سے بچا لیا تھا۔ وہ ہے ہی رحیم کریم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا بھی تھا، دعا کی محبت کی صورت میں۔ 2 دل کیا ملے کہ آسمان پر چاند ستارے تک شاداں نظر آنے لگے، جو اس بات کے گواہ تھے کہ دعا نے احسن خان کو دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنا وجود سونپ دیا ہے۔ وہ اب بڑے آرام سے اس کے دل پر بھی حکمرانی کر سکتا ہے۔ دعا کا دل آج پہلی بار احسن خان کے لیے نئے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ختم شد جی۔ تو ڈیئر لسنرز، یہ ایموشنل سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور کچھ بھی خاص نہیں تھا، بس ایک ٹیپیکل سی سٹوری تھی جس میں بہت سے جھول تھے۔ یقیناً آپ سب کو بھی بہت اچھی طرح سے کہانی کی کمزوریاں اور خامیاں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ زیادہ اس پر تبصرہ میں کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد کسی نئی کہانی کے ساتھ، اچھی کہانی کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔